کا معاملہ ہے. اب آیا ہوں اصل ٹاپک کی طرف میں، غور سے سنیے. حور یہاں کہتا ہے کہ عورت کو نہ دیکھو، یہاں کہتا ہے کہ بری نظر نہ ڈالو، بدکاری زنا نہ کرو، حلال طریقے سے بیوی اپناؤ، ایک پہ بس نہ ہو تو دو کرو، دو پہ نہیں تو تین کرو، تین پہ نہیں تو چار کرو، ایک وقت چار کرو، اس سے زیادہ نہ کرو، لیکن ہر طریقہ حلال کا اپناؤ، حرام کا نہ اپناؤ، یہاں رکے رہو. اور جب بھی کسی مسلمان کسی عورت کو، کسی صنف نسوانیت کو دیکھو تو احترام سے نظریں جھکا کے رکھو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہاں برے برے خیالات اپنے ذہن میں نہ لاؤ، گندے گندے مناظر سے ان آنکھوں کی توہین نہ کرو. اللہ نے جن کو تمہیں عطا کیا ہے تو وہاں کہہ رہا ہے خود ہم تمہیں دیں گے. کیسے دیں گے؟ حور کی شادی کر کے دیں گے. کیسی حوریں ہوں گی یہ میں بیان کرنے میں شکتا نہیں. کبھی کبھی میں پڑھتا ہوا سوچتا تھا قرآن میں ایسی بات اللہ نے کیوں رکھی ہے کہ اس میں بیوی کے اور ان کے لذات کے اور انسان نسوانیت کے حسن کے اللہ نے ایسے خاکے قرآن میں کیوں بیان کیے. لیکن جیسے جیسے گہرا مطالعہ ہوتا گیا تب مجھے سمجھ آئی بات کہ اللہ نے مردوں کی فطرت میں بات رکھی ہے کہ عورتوں کے حسن انہیں للچاتے ہیں. جس کے برعکس مرد عورت کے لیے یہ نہیں کہیں بیان کیا کہ ہم انہیں غلمان دیں گے. مرد کو کئی جگہ کہا کہ ہم انہیں حوریں دیں گے، لیکن کبھی عورتوں کے لیے یہ نہیں کہا کہ تمہیں غلمان دیں گے. یہ اور بات ہے کہ جو مانگیں گی جنت میں ملے گا، غلمان ہوں گے تو شاید وہ مانگیں گی تو مل ہی جائیں گے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ اپوزٹ میں ہم غلمان دیں گے مومنہ عورت کو. بلکہ ان کے لیے جو کہا وہ کیا کہا؟ ان کے لیے کہا تو یہ کہا کہ تمہارا جو مقام ہوگا اس جنت والی حور سے بھی زیادہ معزز ہوگا. میں نے بڑا غور کیا اس سلسلے میں کہ ان کو غلمان کا ذکر نہیں، ہم کو حوروں کا زیادہ ذکر. تو ایک بات جو سمجھ آئی مفسرین نے جو لکھا وہ یہ کہ مرد کی فطرت بوڑھا ہو جائے جوانی جاتی نہیں اس کی. ہاں یہ بات مسلم ہے، وہ بوڑھائی کیوں نہ ہو جائے، حسن نہیں جاتا اور یہ لذت اس کے لیے لذت ہی رہتی ہے. تو وہاں ان کا یہ ذکر کیا. عورت جوان بھی ہو جائے تو کبھی یہ نہیں چاہتی کہ اس سے بہت زیادہ شوہر ہو، ہاں یہ چاہتی ہے کہ مرد اس پر مر مٹے. یہ چاہتی ہے ہمیشہ بن ٹھن کے نکلنا، آدھے بادے لباس پہن لینا. یہ سب کس کے نظارے کے لیے ہے؟ مرد دیکھے تو بے ہوش ہو جائے، مرد دیکھے تو مر مٹے اس پر. یہ جذبہ نسوانیت کے اندر بھر دیا گیا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے جب جنتی عورت کا ذکر کیا، مومنہ عورت جب جنت میں جائے گی تو اس کا ذکر کیا، تو ان کے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے کہا کہ حور تو حور کیا ہو، حور سے 70 گنا زیادہ تمہارا حسن ہوگا. حور تمہارے سامنے مان پڑ جائے گی. شوہر تمہیں دیکھے گا تو دیوانہ ہو کے 500 سال تک دیکھتا ہی رہے گا، نظر نہیں ہٹا پائے گا، کیونکہ وہ وہی چاہتی ہے. ستائش، عورت ستائش چاہتی ہے، مرد لذت چاہتا ہے. تو یہاں مرد کا ذکر ہوا تو وہ ذکر ہوا، وہاں عورتوں کا ذکر ہوا تو وہ ذکر ہوا. تو یاد رکھ لیجیے اللہ کہتا ہے حور عین، حور دوں گا میں تمہیں. حور اصل میں حورا اس کی جمع ہے. اور زید بن اسلم، قتادہ، مجاہد، ابو ہریرہ، بہت سے مفسرین صحابہ کہتے ہیں کہ حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو بالکل حسن کی انتہا پہ ہو، سفید، بالکل سفید رنگ کی، اور آنکھ کی پتلی گہری سیاہ اور آگے کی سفیدی بالکل سیاہ پن، آنکھیں لمبی لمبی، بھویں سریلی طور پر جس کی ہوتی ہے اس کو عربی میں حورا کہتے ہیں. اس کی جمع ہے حور. حور عین، آنکھوں والی حوریں ہم تمہیں عطا کریں گے. یہاں تو صرف ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھ گیا، لیکن اللہ نے اس کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے. بقرہ میں ذکر کیا
تو فرمایا کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. دیکھو ذرا رک کے رہو، وہاں تمہاری بیویاں جو ہوں گی بڑی ہی پاک ہوں گی. ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، اور وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. تو کیا بتایا؟ یہاں کے بدبو کی سڑان کی عورت کو پسند مت کرو، اس سے ایمان نہ بیچو. کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو جائے، 4 دن نہیں نہائے گی کہ آپ پاس نہیں جا سکتے اس کے. یہ میل کچیل کی گندی عورت جس کو حیض بھی آتا ہو، جس کو نفاس کا خون بھی ہو، اس پہ مر مٹ کے تم اپنے ایمان کو مت کھو. ذرا سا صبر کرو، 1.5 سیکنڈ کی یہ زندگی ہے. وہاں آؤ، ہم ایسی عورتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کو نہ حیض آتا ہے، نہ نفاس آتا ہے، نہ میلی ہوتی ہے، نہ بدبو آتی ہے. فیہا ازواج مطہرہ، وہاں کے کسی عورت کو حیض نہیں ہے، مطہرہ ہے. رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا ہم اس کو 2 جنتیں دیں گے. 2 جنتیں ذواتا افنان، اس میں بھی 2 قسم کے پھل، 2 قسم کی شاخیں ہوں گی. من کل فاکہۃ زوجان، اور ہوگا بھی ہر قسم میں اس کا ایک جوڑا بھی ہوگا، میوے کے ہر قسم میں. اور فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسی حوریں ہم انہیں دیں گے قاصرات الطرف. قاصرات الطرف کہتے ہیں کہ نیچی نگاہ رکھنے والی. یہاں کی طرح بے باک بے حیا عورتیں نہیں ہوں گی. جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی بے حیا ہے. جتنی حسن اس کے اندر ہے ایکٹر کا کسی کا، اتنا ہی زیادہ مردوں سے اس کا تعلق ہے. اس پہ مر مٹتے ہو، اس کو دیکھنے کے لیے پچھر جاتے ہو، اس کی اسکرین پہ دیکھ کے دل بہلاتے ہو. ارے اللہ کے بندو، یہ 1.5 سیکنڈ کی زندگی ہے، رک جاؤ. تمہارے لیے ہم نے ایسی عورتوں کو تیار کر کے رکھا ہے جو کبھی آنکھ اٹھا کے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا ہے. قاصرات الطرف میں مفسرین کہتے ہیں شوہر سے کبھی وہ اپنی نگاہ کو نہ ہٹائے گی. قاصرات الطرف، طرف کہتے ہیں یہ پلکیں، کبھی شوہر کی چہرے سے نہیں ہٹائے گی، شوہر کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھے گی. اور پاک ایسی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کوئی انسان اور کوئی جن اس سے پہلے اسے چھوا بھی نہیں ہوگا. ہاں، ایک مولانا سے سوال کیا گیا کہ مولانا مس کس کو کہتے ہیں؟ مولانا نے بڑا عجیب جواب دیا. کہا کہ پہلے زمانے میں تو مس اس کو کہتے تھے جس کی ابھی شادی نہیں ہوتی، کوئی چھوتا نہیں تھا. پھر جو ہی چھو لیتا شادی ہو جاتی تو مسس ہو جاتی تھی. لیکن اب کے زمانے میں تو مس وہ ہوتی ہے جو سب مس کر کر کے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں تو وہ مس ہوتی ہے، مس کر دیتے ہیں. ہاں، آج کے جتنے ایکٹرز ہیں جن کو دیکھ کے اسکرین پہ تم اپنے ایمان کو زائل کر دیتے ہو، اپنا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ان کی اخلاقی پستی کا کیا کہنا، کسی کے لیے کہنا ہے. الفاظ جمع کر لیں گندے کتنے ہیں دنیا کے اندر، پھر بھی ان پہ لگا دے تو ان کی گندگی دور نہ ہوگی. ایسے ہیں یہ لڑکیاں، ایسے ہیں یہ عورتیں، ان کے پیچھے برباد کرتے ہو. لگتا ذرا سا رکو، ہم تمہیں دے رہے ہیں ایسی پاک باز جن کو کسی انسان اور کسی جن نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہے. خالص تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے. اور پیدا کس سے ہوئی ہیں؟ مٹی سے پیدا ہوئی ہیں؟ نہیں، ہم نے ان کو مشک سے پیدا کیا ہے، خالص مشک. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر حور اپنے بدن کا کوئی حصہ اگر جنت میں بھی ڈال دے تو جنت گھنٹوں کے لیے مہکتی رہے گی. جنتی ایک حور سے لذت افروز ہو رہا ہوگا تو دوسری ایک چمک پڑے گی تو ایسا نور پھیلے گا کہ جنتی پلٹ کے کہیں گا کہیں رب العالمین تو نہیں آ گیا، یا کوئی مقرب فرشتہ تو نہیں آ گیا.
تو دوسری حور کہے گی نہ رب العالمین آیا ہے نہ فرشتہ آیا، یہ دوسری بیوی ہے جو آئی، اس کا نور ہے جو چمک رہا ہوگا، آئینے کی طرح شفاف ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم اپنی بیوی کو دیکھو گے تو جو آئینے میں تم جس طرح اپنا چہرہ دیکھتے ہو اسی طرح اس کے بدن پہ اپنا چہرہ دیکھو گے، ایسے عکس ہوگا۔ اور بیوی تم پہ نظر ڈالے گی کہ تم کو اتنا اللہ تعالیٰ خوبصورت بنائے گا تو وہ اپنا چہرہ تمہارے جسم کے اوپر دیکھے گی۔ جو بنا دے گا مرد کو بھی اللہ، عورت کو بھی اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا اسی رحمان کے اندر فیہن خیرات حسان، وہ بڑے ہی نیک اخلاق والی اور بے مثال حسن والی ہوگی۔ یہاں دیکھو حسن ہوتا ہے تو اخلاق بالکل ہی بد کردار ہوتے ہیں، ان بد کرداروں کے لیے تم اپنا ایمان بیچ دیتے ہو۔ تھوڑے دن رکو، بڑی ہی با اخلاق عورتیں جنت کی پیداوار تمہیں میں عطا کروں گا جو انتہائی خوبصورت ہوں گی۔ کیسی ہوں گی؟ حور مقصورات فی الخیام، گویا کہ خیموں کے اندر چھپا کر رکھے گئے موتی ہیں، کأنہن لؤلؤ مکنون، ایسے ہیں گویا کہ چھپا کے رکھے گئے موتی ہیں۔ صحیح موتی کو تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے، اور جب سیپی میں سے نمودار ہوتی ہے موتی، اس کی چمک تو کبھی دیکھنے میں آتی ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جس طرح دو سیپیوں کے اندر موتی بنتا ہے، اسی طرح ان کے جسم کو ہم ایسے چھپا کے رکھیں تمہارے لیے کہ وہ صرف تمہارے لیے ہی کھلیں گے اور تمہارے ہی سامنے آئیں گی، تمہاری خدمت گزاری میں لگیں گی۔ ایک ایک حور کے لیے ہزار ہزار خادمائیں ہوں گی، اور ہر خادمہ کے لیے 100 خدمتگار ہوں گے، اور ہر خدمتگار کے لیے کروڑوں ایسے کھانے ہوں گے جو آپ کو پیش کر رہے ہوں گے کہ کب کیا کھا رہے ہیں، کب کیا کھا رہے ہیں، کب کیا کھا رہے ہیں، کب کیا کھا رہے ہیں۔ یہاں 1.5 سیکنڈ کی زندگی ہمیں دو۔ یہ حور کا ایک مختصر خاکہ ہے، لیکن وقت اگر ہوا چاہتا ہے میں اس کو اور زیادہ پھیلا کے آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا، تاکہ آج کی اس مکر و فریب کی دنیا کے اندر، اس فحاشی و عریانی کے دنیا کے اندر، ایک طرح کی جو ہماری لذت پرستی کی وجہ عورت بن چکی ہے، اس کو بتلا دوں کہ تھوڑی سی آپ انتظار کر لو، اپنے نفس پہ جبر کر لو، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دو، تو دیکھیے تمہاری زندگی کو کس طرح اللہ تبارک و تعالی بدل دینے والا ہے، کس طرح انعام و اکرام سے سرفراز کر دینے والا ہے۔ عورتوں کا کیا مقام رکھا ہے اس سلسلے میں، یہ بھی میں انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔